میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا تعلق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے۔ آیت نمبر 83 کا یہ ایک حصہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اس کا مطلب ہے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب یہ جو اچھی بات ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اچھی بات کے فائدے انتہا زیادہ ہیں، اور اس کے مد مقابل ہے بری بات، اور بری بات کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اچھی بات ہمیشہ اچھی بات ہوتی ہے، گفتگو اچھی ہو، شائستہ ہو، نرم و ملائم ہو تو وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ اگر اس میں سختی پائی جائے تو وہ دل میں تو دل سے اتر جاتا ہے۔ اب جب دل سے بندہ اتر گیا تو گیا بندہ، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال سماعت کیجئے، تاریخ میں ایک قوم گزری ہے، تاتاری قوم۔ یہ تاتاری قوم جو ہے بڑی جنگجو، بہادر، سخت کرخت قوم تھی۔ اس قوم کے اندر ایک بادشاہ تھا، ہلاکو خان، تاریخ کا بدترین شخص تھا، اور مسلمانوں کی قتل و غارت گری پر تلا ہوا تھا۔ اس کا سارا دور حکومت اسی انداز میں گزرا کہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے خواب دیکھتا رہا۔ پھر اس کا بیٹا آیا تگودار خان، وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا، کئی مرتبہ ان سے جنگیں ہوئیں لیکن یہ جنگوں میں ہارا نہیں۔ اسلام کی دشمنی اس کے قلب و دماغ میں چھائی ہوئی تھی۔ اللہ کریم کا کرنا ہے ایسا ہوا کہ خراسان یہ ایک علاقہ ہے، جیسے سمجھتے ہیں آپ عراق ہو گیا، حجاز ہو گیا، مصر ہو گیا، شام ہو گیا، لبنان ہو گیا، تو اسی طرح یہ خراسان ایک علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا آپ تاتاری قوم کے پاس جائیں، جا کر کے ان کو نیکی کی دعوت دیں، اسلام کی افادیت بتائیں، اسلام کی احکام بتائیں، اور جا کر کے اسلام کی بات کریں ان سے۔ یہ بزرگ اٹھے، انہوں نے حکم سن کر کے رخت سفر باندھا۔ رخت سفر آپ سمجھتے ہیں اس دور میں کیا ہوتا تھا، آج تو نقل مکانی کرنی پڑے تو مہینے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے مکان ڈھونڈنا۔ اس وقت میں کیا ہے، آج بھی اگر آپ کچھ بیک ورڈ علاقوں میں چلے جائیں تو بیچارے چند چیزیں ہوتی ہیں ان کی، یہاں سے اٹھائیں وہاں چلے گئے، وہاں سے اٹھائیں وہاں چلے گئے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے تھے ان کے ساتھ سفر کیا ہوتے تھے، معمولی سے ایک دو سوٹ ہوئے ہوں گے ان کے پاس، کھانے پینے کی تھوڑی اشیاء ہوں گی، سفر کا زیادہ راہ تھوڑا بہتا ہوگا، اور چل پڑے۔ چلتے چلاتے یہ تگودار خان کے دارالحکومت میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے شرارت کرتے ہوئے کہا دیکھیے نا، آپ بتائیں میرے کتے کی دم اچھی ہے کہ آپ کی داڑھی؟ اب آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں کا وتیرہ شروع سے ہی رہا ہے، انہوں نے اسلام کے ماننے والوں پر ہٹ کرنی ہوتی ہے، اور یہ تو غیر مسلموں کے طریقے تھے۔ اللہ بیڑا غرق کرے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا۔ یہاں بھی ٹک ٹاکروں کی بھی لمبی زبانیں ہو گئیں، یوٹیوبر لوگوں کی بھی لمبی زبانیں ہو گئیں، یہ سوشل میڈیا کے ورکروں کی لمبی زبانیں ہو گئیں۔ اب یہ زبان سے وہ کلمات بکتے ہیں کہ جو دین اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، دین اسلام کے منافی ہوتے ہیں۔ گفتگو کرنے کا ادب نہیں ہے، کلام کیسے کرنا ہے، کیا گفتگو کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، کیسا بولنا ہے۔ ہاں،
جو کمپنیاں، جو ادارے، جو شاپ اس طرح کی ہے کہ وہاں بااخلاق سیل مین چاہیے، بااخلاق ورکر چاہیے، تو پھر وہ گفتگو کے آداب بھی سیکھتے ہیں. آنے والے گاہک کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح مسکرا کر کے دیکھنا ہے، کس طرح سلام کرنا ہے، کس طرح اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، کس طرح گیٹ کو کھولنا ہے، کس طرح بندے کو گاڑی سے باہر نکالنا ہے، اور کس طرح شاپ کے اندر اس کو لانا ہے، کس طرح اس کو پانی پلانا ہے، کس طرح اس کو جناب والا رخصت کرنا ہے. تو سارے اخلاق وہ اپنی ملازمت کے لیے اگر کریم آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اگر اپنی گفتگو کا انداز درست کر لیا جائے تو پھر سنیے کیا ہوتا ہے. جب اس نے کہا لکھو خان کے بیٹے تگودار خان نے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی داڑھی اچھی یا میری کتے کی دم. اب نسبت کیا ہے؟ داڑھی شریف کو کتے کی دم سے. یہ سمجھدار بزرگ تھے، اللہ والے تھے، جذبات میں نہیں آئے. کہنے لگے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، کتا کہہ لے، اللہ کا بندہ ہوں. اگر میں اس کی فرما برداری کرنے میں ہو گیا کامیاب تو پھر میری داڑھی اچھی، اگر میں اس کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کر بیٹھا تو پھر آپ کی کتے کی دم اچھی ہے. اب یہ میٹھا بول تھا، کمال کا بول تھا، دل میں اتر گیا اور بزرگوں کی عزت دل و دماغ پر چھا گئی. ساتھ ہی اس نے کہا، اسلام دشمن بادشاہ نے کہا آپ میرے مہمان بننا پسند کریں گے؟ آپ میرے مہمان بن جائیں، میں آپ کی میزبانی کا شرف پاتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس تگودار خان نے آپ کو مہمان رکھا، ہر روز آپ کے پاس آتا، آپ اپنی گفتگو کے ذریعے اس کی ذہن سازی کرتے، اس کے اخلاق، کردار، اطوار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی اصلاح میں لگے. تو بزرگوں کی گفتگو کے انداز نے، بزرگوں کی گفتگو کے میٹھے بول نے، بزرگوں کی گفتگو کی چاشنی نے تگودار خان کے دل میں جگہ بنائی. بالآخر تھوڑا عرصہ گزرا، بزرگوں نے انہیں کہا آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے، کلمہ رسول اللہ کا کیوں نہیں پڑھ لیتے، دار اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیونکہ اپنے اخلاق، کردار اور گفتگو کے ذریعے ان کو ملائم، نرم ملائم کر چکے تھے، ان کو قائل کر چکے تھے. جب آپ کی زبان سے پیارے انداز میں نکلا آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ انہوں نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجیے. اب یہ جو تاتاری قوم ہے، یہ جنگجو، بہادر، بڑی کرخت قوم، اس کا بادشاہ، کئی جنگوں میں مسلمانوں کو شکست دینے والا، تلوار نیزے بھالے سے زیر نہ ہونے والا، چند میٹھے بول سے زیر ہو کر کے مسلمان بن گیا. تو جو توپیں کام نہیں کرتی، اسلحہ کام نہیں کرتا، جہاں تلواریں، تیر، نیزے، ڈھالے، بھالے کام نہیں کرتے، وہاں زبان کے میٹھے بول کام کر جاتے ہیں. تو یہ گفتگو کا جو انداز ہے، انداز تکلم ہے، انداز تخاطب ہے، اس کے اندر بھی مالک نے بڑی جاذبیت رکھی ہے اور بڑا اثر رکھا ہے. لفظوں میں بڑا اثر ہوتا ہے، لفظوں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور پھر لفظوں کے چناؤ میں بڑا اثر ہوتا ہے، لفظوں کے انتخاب میں بڑا اثر ہوتا ہے. لفظ جو ہوتے ہیں کبھی کبھار بندہ مر رہا ہوتا ہے، کسی کی گفتگو کے چند جملے اس کو دوبارہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. کبھی بندہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، کسی کے میٹھے بول اس کو پریشانی سے نجات کا سبب بن جاتے ہیں. کبھی بندہ بالکل عجیب کیفیت میں ہوتا ہے اور کسی کے میٹھے بول اس کو اس کیفیت سے نکال کر کے اچھی کیفیت میں لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ جملوں میں، انداز میں، گفتگو میں بڑی حکمتیں پنہاں ہیں. تو زبان سے گفتگو کرنے کے آداب کے حوالے سے، گفتگو کے آداب کے حوالے سے چند باتیں پیش خدمت ہیں، جن میں سے ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ گفتگو کے انداز نے اسلام کے اندر بہت بڑے جنگجو بہادر کو اسلام میں داخل کر لیا،
پھر پوری قوم اس کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب آپ سنیے ذرا اسی مبارک آیت وَقُولُوا لِلنَّاسِ، مطلب لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اس کے حوالے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر ایک بڑا ہی پرمغز اور بڑا کمال کا ایک واقعہ تحریر فرمایا اور حکمت بری بات لکھی ہے، اور وہ بات ایسی پیاری ہے، کمال کی بات ہے۔ کہنے لگے وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اس میں جب اس کی تفسیر انہوں نے علامہ قرطبی نے بیان کی تو اس کے اندر جو بات لکھی، اتنی زبردست بات لکھی، اتنی کمال کی بات لکھی، آج کے جمعے کی کوئی بات یاد نہ بھی رہے تو یہ بات پلے باندھ کے لے جانا، کام آئے گی، دنیا میں کسی موڑ پر بھی کام آ جائے گی۔ فرمانے لگے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت جو بات لکھی وہ یہ ہے، سمجھانے والا کوئی بھی ہو، سمجھانے والا کوئی بھی ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ اپنے دور میں اور اس کے بعد کی بات کرتے ہیں، پیغمبروں کا موازنہ نہیں کروا رہے، پیغمبروں کا موازنہ قوم سے کروا رہے ہیں کہ سمجھانے والا کتنا ہی بڑا رتبے والا ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے بڑا رتبے والا تو نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ گناہگار جتنا مرضی ہو، لیکن فرعون سے بڑا گناہگار تو نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں مقابلہ، دیکھیں موازنہ، دیکھیں کہ سمجھانے والا نیکوکار لیکن موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نہیں، ہارون علیہ السلام سے زیادہ نہیں، اور جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہگار ہوگا لیکن فرعون سے بڑا گناہگار تو نہیں ہوگا۔ اب یہ بات کرنے کے بعد کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مالک نے جب فرعون کے پاس بھیجا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی تفسیر میں یہ جملہ لکھتے ہیں، کہا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب مالک نے بھیجا فرعون کے پاس نیکی کا حکم کرنے کے لیے، تو جملے کیا ارشاد فرمائے؟ پھر وہاں سورہ طٰہٰ کے یہ جملے لے کر کے آئے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جناب والا 44 کہنے لگے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا تم جا تو رہے ہو فرعون کے پاس، لیکن تم اس سے نرم بات کہنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب! یعنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے لیکن گفتگو تم نے نرم کرنی ہے، خدا اپنے آپ کو کہلانے والا ہے لیکن تم جا رہے ہو تو تم نے گفتگو نرم کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی اسی دن میں پڑھ رہا تھا تو تفسیر میں لکھا ہے کہ نرم بات اس انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے کی ان سے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے پر تیار ہو گیا۔ ہوئے 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 ہوئے، یعنی لب و لہجہ، شائستگی، گفتگو کا انداز کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بندہ کلمہ پڑھنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن ایک جملہ اس نے کہا، آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن حامان آ جائے، یہ اس کا مشیر تھا، وہ آ جائے میں اس سے مشورہ کر کے پھر کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اب جو مشیر تھا وہ خبیث آدمی تھا بہت زیادہ، اس نے کہا تو خدا ہو کر کے بندہ بننا چاہتا ہے، تو خدائی کے رتبے سے اتر کر کے بندہ بننا چاہتا ہے، نہ تو خدا ہی بنتا رہے۔ تو پھر اس مشورے میں نے ان کو خراب کیا، پھر اس نے ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے افضل ترین ہستیاں بدترین بندے کے پاس جا رہے ہیں اور قرآن حکم دے رہا ہے موسیٰ، ہارون، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ تو گفتگو کا انداز کتنا نرم ہونا چاہیے، آپ نے اس بات کا بھی اندازہ لگا لیا۔ اب اس بات کو ایک اور انداز میں سمجھتے ہیں، ایک اور انداز بھی، کیا بات ہے حدیث پاک کی، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذخیرہ حدیث میں امام مسلم کا ایک نام ہے، صحیح مسلم شریف کا، تو اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 537،
اللہ اکبر۔ امام مسلم نے یہ باب باندھا ہے، کتاب ہے کتاب المساجد، پھر باب باندھا تحریم الکلام، کلام کے حوالے سے ایک باب باندھا، اس باب کے اندر جناب والا یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت معاویہ بن حکم، ایک ہے معاویہ بن ابی سفیان، وہ بھی صحابی اور باپ بھی صحابی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول قطعی جنتی، ابو سفیان بھی قطعی جنتی، یہ اور صحابی ہیں۔ یہ معاویہ بن حکم اور ہیں، یہ بھی رسول اللہ کے پیارے صحابی ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ کا واقعہ سناتا ہوں، یہ خود انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کی پاک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو جماعت میں شامل ہو گیا۔ جماعت میں جب شامل ہوا تو کسی صحابی کو چھینک آئی، تو میں نے ان کی چھینک پر کہا یا رحمک اللہ۔ اب جو آس پاس صحابہ تھے انہوں نے نماز ہی کے اندر میں مجھے گھور کر کے دیکھا۔ اب مطلب ان کا یہ تھا کہ نماز میں کلام نہیں کرتے، اور شرع میں لکھا ہے ابتدائے اسلام میں نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت تھی، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آیا اس نے کہا السلام علیکم تو بندے کہتے تھے وعلیکم السلام، چھینک آ گئی اس نے کہا الحمدللہ تو نمازی بھی کہتے تھے یا رحمک اللہ، ابتدائے اسلام میں۔ پھر اس کی ممانت آ گئی، اس صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بات منع ہو گئی ہے۔ پھر جب انہوں نے کہا تم میری طرف کیا دیکھ رہے ہو عجیب عجیب نظروں سے، انہوں نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا، ران پہ پٹ پہ ہاتھ مار کر کے کہنے لگے میں جان گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، شاید حکم نازل ہو گیا کہ نماز میں کوئی اور بات نہیں کر سکتے۔ فرمانے لگے کہ میں نے نماز مکمل کی، اور نماز جب مکمل کی تو میں ڈر رہا تھا میرے ساتھ کیا بنتا ہے، میرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کہنے لگے میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا پر، معلم کائنات پر۔ حضور نے میرا نام لے کر کہا معاویہ میرے قریب آؤ۔ یہ معاویہ بن حکم ہے، کہتے میں قریب گیا اور دل میں ڈر رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ حضور نے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، خود بیان کرتے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ اہل عرب یہ جملہ اس وقت بولتے تھے جب بڑا سامنے والے پہ پیار آ رہا ہوتا تھا۔ حضور کا انداز ہی ایسا تھا، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، یہ خود بیان کرتے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا سنو نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ گفتگو نہیں کرتے۔ تو فرمانے لگے اتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ میرے وارے ہی نیارے ہو گئے، مسئلہ بھی مجھے سمجھا دیا، پیار بھی مجھ سے کیا۔ سبحان۔ تو یہاں نمازی کوئی غلطی کر کے جائے گا؟ اچھا اگر وہ بچ جائے تو پھر بوڑھوں سے کون بچے، ان باباؤں سے کون بچے، سخت مزاج لوگوں سے کون بچے؟ یہ تو ایسا ڈانٹ پلاتے ہیں کہ بندے کی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ پھر بچہ کیا، جوان کیا، نوجوان کیا، پھر مسجدوں کا رخ چھوڑتے ہیں، پھر مسجدوں سے دوری ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بے نمازی بنے کسی کی بد کلامی کی وجہ سے۔ کتنے مدرسوں میں لوگ ایسے ہیں کہ جو سخت کلامی کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ گئے۔ کتنے اسکولوں میں بچے سخت کلامیوں کی وجہ سے، سخت رویوں کی وجہ سے اسکول چھوڑے، کالج چھوڑے، یونیورسٹیاں چھوڑی، کئیوں نے جناب والا اکیڈمیاں چھوڑی، ادارے چھوڑے، کئیوں نے ملازمتیں چھوڑی۔ کیوں؟ بندہ بڑا بدتمیز ہے جناب، بندہ بڑا بدتمیز ہے جناب، اسے گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے جناب۔ تو گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کے آداب، گفتگو کے انداز میرے کریم آقا کی شریعت میں بڑے پیارے پیارے ملتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے تو کیا ہی بات ہے، میرے حضور سراپا نور علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ شریف میں حضور پرنور سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حضور پر نور سید عالم کے سچے غلام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 7ویں جلد میں فرماتے ہیں، بڑا پیارا قول ہے، فرمایا اعمال کی ہدایت نرمی سے کرنی چاہیے اور سختی سے تو ضد پیدا ہوتی ہے۔ اب کسی کو سمجھانا ہے تو آپ سخت لب و لہجے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ہاں، لب و لہجہ نرم، دلائل بھلے گرم ہو، لب و لہجہ نرم ہوگا تو یہ دل میں اتر جائے گی بات۔ اگر لب و لہجہ سخت ہوا تو اس جملے کو یاد کر لیں، پھر یہ دل میں نہیں اترے گی، دل سے اتر جائے گا بندہ۔ اب وہ بات اتارنی چاہیے دل میں، بندہ ہی دل سے اتر گیا۔ اب کہا میں تو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کی تو گفتگو کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے اس کو، تو گھروں کے گھر تباہ ہوئے گفتگو کے غلط انداز کی وجہ سے، زبان کی سختی کی وجہ سے۔ دیکھیے اس زبان میں ہڈی تو نہیں ہے نا، لیکن جب یہ سخت ہوتی ہے تو لوہے تیر کے زخم تو بھر جاتے ہیں، اس کی سختی کے جو زخم ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں بھرتے۔ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے، تلوار تیر خنجر چھری کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اب یہ زخمی کرتی ہے جگر کو، اگر یہ غلط چلے تو زخمی کرتی ہے۔ اگر آپ غور فرما لیں، اللہ نے ہاتھ 2 بنائے، پاؤں 2 بنائے، آنکھیں 2 بنائی، کان 2 بنائے، لیکن زبان ایک بنائی، ایک زبان بنائی۔ ان اعضاء پہ کسی کا پیرا تو نہیں ہے نا، ہاتھ جدھر مرضی چلتے ہیں، پاؤں جہاں مرضی اٹھتے ہیں، آنکھیں اٹھتی ہیں، کان سنتے، کوئی پیرا تو نہیں ہے نا، کوئی پہرے دار تو نہیں ہے نا، لیکن زبان پر مالک کائنات نے 32 دانتوں کا پیرا بنایا، پیرا بٹھایا، دانت پہرے دار ہے، پھر اس کو اندر رکھا، ان پہرے داروں کی پہرے داری میں رکھا۔ خبردار غلط نہیں چلنا، خبردار غلط نہیں چلنا، لیکن جب یہ چلتی ہے تو پھر کبھی کبھار یہ ایسے تیر چلاتی ہے کہ جس کے زخم پوری زندگی نہیں بھرنے کا نام لیتے۔ یہی زبان کے میٹھے بول، اچھی گفتگو گھر آباد کر دیتی ہے، یہی گفتگو گھر برباد کر دیتی ہے، لیکن گفتگو کا انداز شائستہ، نرم، پیارا ہونا چاہیے۔ اب سنیے ذرا، لقمان حکیم، یہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں اور یہ اللہ پاک کے اتنے برگزیدہ بندے تھے، ان کے نام پر مالک کائنات نے قرآن میں ایک سورت اتاری۔ اونچی بول سکیں گے بھائی جان؟ سورت کا نام رکھا لقمان، سورہ لقمان۔ اچھا، یہ ایسے بندے ہیں کہ ان کا نام بھی قرآن میں ذکر ہوا، حالانکہ یہ پیغمبر نہیں، نبیوں میں سے نہیں ہے، ہاں حکمت والے تھے، ولی تھے اللہ کے، ان کے پیغمبر ہونے میں اختلاف کیا لوگوں نے، اہل علم نے، بہرحال یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہ جملے ہیں قرآن کے۔ یہ جس آقا کے پاس رہتے تھے، ایک مرتبہ اس آقا نے ان سے کہا آپ ایک بکری کو ذبح کریں۔ بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پارٹس میں سے، اس کے اعضاء میں سے، اس بکری کے گوشت میں سے 2 چیزیں ایسی لے کر کے آئیں جو پورے جسم میں سب سے بہترین ہو۔ اچھا جناب، اب انہوں نے بکری ذبح کی۔ بکری ذبح کرنے کے بعد بکری کا دل نکالا اور بکری کی زبان نکالی، اپنے آقا کے پاس لے جا کر کے کہا یہ جسم کے بہترین حصے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھیے۔ کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے کہا بکری کو ذبح کرے۔ بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس بکری کے جو بدترین اعضاء ہیں وہ لے کر کے آئیں، برے ترین اعضاء لے کر کے آئیں۔ انہوں نے پھر بکری کو ذبح کیا۔ بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی پھر زبان نکالی اور دل نکال کر کے آقا کی بارگاہ میں لے گئے، کہا یہ ہے جناب۔ انہوں نے کہا لقمان بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے بہترین پارٹس کا مطالبہ کیا تو زبان اور دل لے کر کے آئے، بدترین برے ترین اعضاء کا مطالبہ کیا تو پھر بھی زبان لے کر کے آ گئے اور دل لے کر کے آ گئے۔
کہنے لگے علیہ بات یہ ہے کہ اگر جسم کے اندر یہ دو چیزیں درست ہو جائیں تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے. اگر جسم کے اندر یہ دو چیزیں خراب ہو جائیں تو پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو دل اور زبان، دل کا اچھا، زبان کا صاف بندہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب، یہ بندہ دل کا بھی اچھا ہے اور زبان کا بھی اچھا ہے. اگر بندہ دل کا ہو سچا، زبان کا کڑوا ہو تو بھائی جان دل کس نے چیر کے دیکھا ہے؟ تعلق تو زبان سے ہے نا لوگوں سے. وہ بولتا کیسے ہے، کلام کیسے کرتا ہے، گفتگو کیسے کرتا ہے. تو یہاں زبان کی گفتگو کے انداز پہ غور کرنا ہے کہ یہ ایسا انداز تو نہیں کہ جو گھروں کو توڑنے والا ہے، بیٹی کو ناراض کرنے والا ہے، بیٹے کو ناراض کرنے والا ہے، گھر والوں کو ناراض کرنے والا ہے، دوستوں کو ناراض کرنے والا ہے، یاروں کو ناراض کرنے والا ہے، برادری میں جناب والا پھوٹ ڈلوانے والا ہے. یہ گفتگو کا انداز جوڑنے والا یا توڑنے والا ہے؟ تو جوڑنے والا انداز جو ہوتا ہے یہ فائدہ مند ہوتا ہے. کسی نے کہا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو جو بندے چاہتے ہیں نا میں اپنا روب جمع کر کے یہ کام کر لوں، نہیں میرے بھائی، روب سے بندہ تو دب جاتا ہے لیکن بندہ دل سے بھی اتر جاتا ہے. اے کی ہر ویلے روب ہی جماندہ رہندا ہے. تو روب نہیں جناب، روب تو میرے حضور کا تھا. اللہ اکبر. امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم کا روب 2 مہینے کی مسافت پر بندہ ہو، چلتے چلتے 2 مہینے میں جہاں پہنچے گا اتنی دور بندہ ہو اور ادھر حضور ہوں تو فرمایا اس بندے کے دل میں حضور کا روب طاری ہو جاتا تھا کہ میں بارگاہ رسالت میں جا رہا ہوں، میں بارگاہ رسالت میں جا رہا ہوں. روب اور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ روایت بھی حدیثوں میں پڑھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں 10 سال گزارے، 10 سال خادم بن کے گزارے، خادم بن کے گزارے 10 سال حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. 10 سالوں میں کہنے لگے کبھی مجھے حضور نے یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اتنا جملہ بھی حضور نے نہیں فرمایا. کیا بات ہے جناب. اب اپنے غلاموں پر شفقت، اپنے ملازموں پہ شفقت، اپنے ماتحتوں پہ شفقت. تو ہمیشہ ہمیشہ گفتگو کے جو انداز ہوتے ہیں ان کو بندے کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو درست نہ کیا جائے تو پھر اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. جب اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں تو پھر کام سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے. آئیے بات کو اختتام کرنے کی طرف لاؤں اور آخر میں ایک حدیث بخاری شریف کی سناؤں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں بخاری کا ایک مقام ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2989 89. میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت بات ہے، فرمایا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ صدقہ ہر کوئی دے سکتا ہے، یہ صدقہ غریب بھی دے سکتا ہے، یہ صدقہ کمزور بھی دے سکتا ہے، یہ صدقہ ان پڑھ بھی دے سکتا ہے، یہ صدقہ گنوار بھی دے سکتا ہے، ملازم بھی دے سکتا ہے. یہ صدقہ ہر کوئی دے سکتا ہے. کیا؟ اچھی بات کہنا. سبحان اللہ. اور بعض روایت میں مسکرانا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. کسی کو نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی ٹینشن کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. تو گفتگو کے آداب چند باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں. عرشوں کا مالک مجھے بھی اور آپ کو بھی گفتگو کے آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر اس زمانے میں آپ سہل انداز میں، آسان انداز میں گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنے کا انداز سیکھنا چاہتے ہیں تو گفتگو کے آداب نامی کتاب قبلہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی ہے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً آپ نے حاصل کرنا چاہیں تو ضرور مل جائے گی. گفتگو کے آداب بہت لاجواب کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.